بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم دو موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ معیار قیادت کیا ہے، قوم کا جو قائد ہے، جو لیڈر ہے، اس کا قرآنی معیار کیا ہے، یہ آج ہم نے بیان کرنا ہے کہ قرآن کی روشنی میں کون سا معیار ہے جس معیار کے مطابق لیڈر ہونا چاہیے اور قوم کی قیادت ہونی چاہیے۔ دوسرا سوال دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے محترم آرمی چیف صاحب جناب عاصم منیر صاحب نے جو آیت پڑھی تھی اپنے بیان کے اندر، خطاب کے اندر، کہ انما یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ رسول سے جنگ کرے گا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، فقطعوا ایدیہم وارجلہم من خلاف او یصلبوا، اسے سولی چڑھا دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ آیت کا مصداق اور اس کا شان نزول کیا ہے، اور اس آیت کا اصل جو ہے وہ کہاں فٹ ہوتی ہے؟ آیا انہوں نے آیت پڑھ کے اسے صحیح جگہ چسپاں کیا ہے، صحیح استعمال کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو اس کا اصل مقصود کیا ہے اور اس کی شان نزول کیا ہے؟ اس موضوع کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے قرآن کے لیے ہمارے سینے کشادہ فرمائے اور سن کے عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے یہ جو سوال ہے کہ مسلمانوں کے اندر معیار قیادت کیا ہونا چاہیے، ہماری قیادت ہماری لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے؟ تو اس کے لیے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے پارہ نمبر 2 اور سورہ بقرہ کے اندر۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ نبی نے اپنے سارے امتیوں کو اکٹھا کیا، پوری قوم کو اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا کہ لو، تمہارے ملک کا نظام، تمہارا دفاعی نظام، تمہارا سیاسی نظام، تمہارا چلانے کے لیے اللہ پاک نے تمہارے لیے طالوت نامی بندے کو تمہارا لیڈر مقرر کیا ہے۔ تمہاری قیادت اللہ کی طرف سے سلیکٹ ہوئی ہے طالوت کی شکل میں، جناب حضرت طالوت کی شکل میں۔ اور طالوت کا لفظی معنی ہے لمبا ہونا، یعنی ان کا قد لمبا ہوگا یا کوئی اور وجہ ہوگی۔ تو پوری قوم نے اللہ کے نبی کے اس فیصلے کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہا قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ قوم کہنے لگی یہ ہمارا بادشاہ، ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ہم جو ہیں وہ اس سے زیادہ اہلیت رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارے پاس اہلیت کا معیار کیا ہے؟ اس قوم نے کہا کیونکہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال ہی کوئی نہیں، یہ تو غریب ہے، تو ہم اس سے زیادہ امیر ہیں، اس سے زیادہ قوم کے اندر زیادہ امیر لوگ موجود ہیں، تو لہٰذا پیسہ ان کے پاس زیادہ ہے، لہٰذا ان کا حق بنتا ہے کہ وہ قوم کے لیڈر بنے، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ قوم کے وزیر اعظم بنے، صدر بنے۔ یہ تو مالی لحاظ سے کمزور ہے۔ یعنی پوری قوم کی سوچ یہ تھی، بالکل پاکستانی قوم کی طرح، کہ ہمارا لیڈر اور رہنما مالدار ہونا چاہیے، جس کے پاس پیسہ ہے، بے شک وہ جیسا بھی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے بے شک وہ جیسا ہے وہی ہمارا رہنما اور لیڈر ہے۔ یہ بالکل اس قوم کی سوچ پاکستانی قوم کی طرح تھی۔ لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ علیکم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتراض اس لیے نہیں بنتا، تمہارا اعتراض کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ اسے اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے۔
جب اللہ منتخب کر دے کسی کو، یعنی میرے ذریعے اللہ نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے اور اس وحی کے ذریعے اللہ نے تمہیں پیغام دیا ہے کہ اس نے انتخاب کیا ہے کہ یہ تمہارا رہنما ہے، لہٰذا یہاں اعتراض، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، ایماندار ہو، مومن ہو، تو تمہارا اعتراض ختم ہو گیا۔ لیکن اگر تم اللہ کے انتخاب پہ، اس کی سلیکشن پہ مطمئن نہیں ہو، یا تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر عقلی دلیل یہ ہے۔ اب اللہ کے نبی نے عقلی دلیل پیش کی، عقلاً ثابت کیا کہ تمہارا یہ جو خیال ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، بے شک وہ اس کی ایک ٹانگ قبر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، بے شک اس سے صحیح گفتگو کیوں نہ ہو رہی ہو، بے شک وہ نیم پاگل ہی کیوں نہ ہو، بے شک وہ انتہائی فراڈی کیوں نہ ہو، بے شک وہ اسمبلیوں کے ممبران کی خرید و فروخت کا ماہر ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا دلال ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ لیڈر ہونا چاہیے۔ یہ تمہاری سوچ بنیادی طور پہ غلط ہے۔ تو انہوں نے پوچھا جی پھر آپ کے خیال کے مطابق کیا معیار ہونا چاہیے، کس معیار کے مطابق لیڈر ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو طالوت ہے نا، جناب طالوت، اللہ کی سلیکشن کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، پھر بھی ان کے اندر جو دو صفتیں ہیں، ان دو صفتوں کی بنیاد کے اوپر یہ قیادت کا کہ اہل ہے۔ اور وہ دو صفتیں کیا ہیں؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ یہ لفظ آپ بے شک میرے ناظرین زبانی یاد کر لیں تاکہ تمہیں زندگی میں کام آئے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ یہ جو طالوت ہیں، ان کی پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیکشن اللہ نے کی ہے۔ تو چلو اگر تم یہ نہیں بھی مانتے تو اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھو، تو تمہارا یہ نظریہ کہ مالدار ہونا چاہیے، بے شک بغیرتی کیوں نہ ہو، ہڈ حرامی کیوں نہ ہو، حرام زادہ ہی کیوں نہ ہو، رساگیری کیوں نہ ہو، جھوٹا فراڈگی کیوں نہ ہو، چونکہ مالدار جو مالدار ہے وہ اہل ہے قیادت کا، تمہارا نظریہ بنیادی طور پہ غلط ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ وہ نظریہ قیادت کیا ہے، معیار قیادت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ پہلے نمبر پہ جو قوم کا رہنما ہونا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جسمانی لحاظ سے صحت مند ہونا چاہیے۔ آخر اس نے بھاگ دوڑ کرنی ہے، پوری قوم کی ذمہ داری اٹھانی ہے، اس نے پوری قوم کے معاملات کو سدھارنا ہے، نظام کو بہتر کرنا ہے، اور خامیاں کوتاہیاں دور کر کے قوم کو بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ تو جب اس کی اپنی صحت نہیں ہوگی، اس نے قوم کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو بندہ جسے اٹھانے کے لیے 2-3 بندے پیچھے دھکا لگانے کے لیے موجود ہوں، اور اسے خطاب کے لیے، تقریر کے لیے، خطاب کے لیے لانے کے لیے اسے گولیاں اور انجیکشن لگانے پڑتے ہوں، اور 2-4 وکسی کے گلاس اسے چڑھانے پڑتے ہوں، اور اسے پکڑ کے ٹیکے شیکے لگا کے آ کے مائک کے سامنے کھڑے کر کے اس سے کچھ 4 باتیں کروانی ہوں، وہ بھی لکھ کے، اور وہ بھی لکھی ہوئی پڑھنے بھی نہ آئے، بیچارہ کانپ رہا ہو، اس کی کانپیں ٹانک رہی ہوں، اور دوسری جماعت کے بچے کی طرح وہ لڑکھڑا کے زبان اس کی لڑکھڑا رہی ہو، پڑھ رہا ہو، تو اس نے قیادت کیا کرنی ہے؟ جو لفظ جس کی زبان سے نہیں نکل سکتا، اس نے باقی کام کیا کرنے؟ لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ قوم کا جو رہنما ہو وہ جسمانی لحاظ سے فٹ ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ فی العلم، وہ علمی لحاظ سے فٹ ہونا چاہیے۔ جو کام اسے سونپا جا رہا ہے اس کام کا اسے ماہر ہونا چاہیے، اپنے کام کا ماہر ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام جس کے سپرد کیا جائے تو شرط یہ ہے، 2 شرطیں ہیں، پہلے نمبر پہ تو وہ صحت مند ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پہ جس کام کی اس کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے وہ اس کام کا ماہر بھی ہو۔ یہ اللہ کے قرآن نے دو نکاتی معیار قیادت عطا فرمایا، جس کے اندر یہ 2 باتیں نہیں ہیں، بے شک ہزاروں باتیں ہوں، وہ قیادت کا اہل قرآن کی روشنی میں بالکل نہیں۔ جس کی صحت صحیح نہیں اور جو اپنے کام کا ماہر نہیں،
علم میں اور جسم میں بہتر نہیں ہے، فٹ نہیں ہے، اس کے ان دو چیزوں کے علاوہ اس کے اندر بے شک اس کروڑوں کا مال بھی کیوں نہ ہو، سب کچھ کیوں نہ ہو، جو مرضی ہو، بڑا خوبصورت بھی ہو، بڑا مالدار بھی ہو، بڑا چالاک بھی ہو، بتا جو کچھ بھی ہو، تو وہ قرآن کی روشنی میں قیادت کا اہل نہیں۔ تو جو میں نے گفتگو کی ہے تھوڑی سی، اس تھوڑی سی گفتگو کی روشنی میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ذرا آگے پیچھے نظر دوڑائیے پورے ملک کے اندر اور دیکھیے، آپ خود فیصلہ کریں قرآن کی روشنی میں کہ اس وقت پوری جو ہماری پاکستانی قیادت ہے اس کے اندر زیادہ صحت مند کون ہے اور زیادہ صاحب علم کون ہے اور زیادہ پڑھا لکھا کون ہے۔ میں فیصلہ نہیں کرتا، یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ آپ نے مجھے نیچے کمنٹس کے اندر یہ فیصلہ کر کے اپنا فیصلہ بتانا ہے، اور اگر آپ کو یہ میری گفتگو پسند آئی ہو تو اسے آگے بھی شیئر کرنا ہے اور دوستوں تک بھی پہنچانا ہے اور اپنی رائے کا اظہار بھی میرے تک پہنچانا ہے۔ تو فرمایا بہرحال واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسیع علم والا ہے۔ اس واسع علیم نے اپنے علم کا اظہار فرماتے ہوئے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو خاص طور پہ اور عام انسانوں کو عام طور پہ معیار قیادت، دو نکاتی معیار قیادت عطا فرما دی۔ اے پاکستانی لوگوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں اور اے لوگوں دنیا بھر کے انسانوں، اللہ کا پیغام یہ ہے کہ جس بندے کے اندر یہ بنیادی دو چیزیں نہ ہوں اسے کبھی اپنا رہنما اور لیڈر نہیں بنانا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔